السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب کے دوسرے سبق کی پہلی مشق پڑھ رہے ہیں۔ یہ مشق تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اس مشق کو حل کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں، آپ کو یہ ساری مشق حل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو شروع کے اندر جو یہ لائن لکھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو مذکر اور مؤنث کی پہچان ہو۔ دوسرے نمبر پر افراد کے اعتبار سے کہ یہ مفرد ہیں، جمع ہیں یا تثنیہ ہیں، یہ پہچان ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، حضر یحضر کی ایک گردان ماضی کی آپ یاد کر لیں۔ حضر، حضرا، حضروا، حضرت، حضرتا، حضرنا، حضرتا، حضرتما، حضرتم، حضرتی، حضرتما، حضرتن، حضرتو، حضرنا۔ ایسے ہی مضارع کی گردان یحضر، یحضرانی، یحضرونا، تحضر، تحضرانی، یحضرنا، تحضر، تحضرانی، تحضرونا، تحضرین، تحضرانی، تحضرنا، احضر، نحضر۔ اسی طرح واصلہ یاسلو کی گردان جو ہے نا، واصلہ پوری گردان ماضی کی اور یاسلو یہ گردان جو ہے آپ وہ ذہن میں لے آئیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جب فاعل لفظوں میں ہوتا ہے اور وہ فاعل ہو مذکر کا تو فعل جو ہے واحد لایا جاتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ لگایا جاتا ہے، اور اگر وہ مؤنث کا ہو فاعل تو پھر مؤنث کا صیغہ لگایا جاتا ہے۔ اور جب فاعل لفظوں میں نہیں ہوتا تو اس وقت فاعل کے اعتبار سے فعل کو تثنیہ، جمع، واحد لایا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس میں استعمال ہوئی ہے، یہ بعد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آپ چاہیں تو مضارع کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو ماضی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مضارع جو ہے اس پر لم داخل ہے، تو یہ لم داخل ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فعل نفی جہت بلم جازمہ جو ہے، یہ لم داخل جب ہوتا ہے مضارع پر تو اس کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ تو ترجمہ جو ہے نا ماضی منفی کا بھی وہی ہوگا اور مضارع یہ لم جازمہ کا بھی وہی ترجمہ ہم کریں گے۔ بعد کا ابھی تک کا ترجمہ کیا جائے گا۔ حاضرہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، آنا، اور واصلہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ تو ہم یہ مشق حل کرتے ہیں۔ شروع کے اندر لکھا ہوا ہے ہات اسئلۃ و اجوبۃ تغییرا للفاعل کما فی المثالین۔ ہات اس میں فعل ہے، لاؤ سوال و جواب کو فاعل تبدیل کرتے ہوئے جیسا کہ دو مثالوں میں ہے۔ یہ اصول ذہن میں آپ رکھ لیں۔ اب مشق حل کرنی ہے ہم نے۔ خالد، حل حضر خالد، کیا خالد حاضر ہوا؟ ما حضر بعد، وہ ابھی تک نہیں حاضر ہوا یا نہیں آیا۔ لم یحضر، وہ نہیں آیا۔ فاطمہ، حل وصلت فاطمۃ، کیا فاطمہ پہنچی؟ ما وصلت، وہ نہیں پہنچی۔ لم تصل بعد، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات دیکھیں، حاضرہ جہاں پر ہم نے فاعل کو ذکر نہیں کیا، جہاں پہ ذکر کیا وہاں پہ واحد کو لائے، واحد حاضرہ کا ذکر کیا کیونکہ فاعل واحد ہے۔ پھر جب ہم نے فاعل کو ذکر نہیں کیا ماضی میں جا کر، ماضی منفی میں، تو یہ دوسرے پوائنٹ میں، تو وہاں پر ہم نے فعل کو واحد ذکر کیا کیونکہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ ایک ہی مراد ہے، تو فاعل کے اعتبار سے ہم یہاں پہ فعل لے کر آئے۔ اسی طرح مضارع میں بھی ہم نے یہی کیا، مذکر کا لے کے آئے کیونکہ یہاں پہ فاعل بھی مذکر کا ہی تھا۔ اب نیچے جو ہے فاطمہ مؤنث ہے تو وصلت فاطمہ، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کر کے آگے فاطمہ ذکر کیا۔ اور دوسرے جز کے اندر دیکھیں تو ہم نے ما وصلت یہ ذکر کیا، اور اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ فاطمہ کی طرف لوٹے گی جو اس کا فاعل بن جائے گی۔ اور لم تصل بعد، یہ واحد مؤنث غائب کا ہم نے صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ ساروں کے اندر آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، ترجمہ یہی بس ہوتا جائے گا۔ المعلمہ کے سامنے اگر ہم بناتے ہیں، ہم آسانی کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک لائن کے اندر حاضرہ اور ایک لائن کے اندر واصلت استعمال کرتے ہیں۔
اور یہ یاد رکھیں کہ جس میں ہم حاضرہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر واصلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ نے وہ تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا ہے۔ المعلمات استانی، یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ ہم جو ہے حاضرہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کریں گے۔ حل حاضرت المعلمات، کیا استانی آئی، ما حاضرت وہ نہیں آئی، لم تحضر بعد وہ ابھی تک نہیں آئی، یہاں پہ تحضر واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ الاستاذ، حل وصل الاستاذ، کیا استاذ پہنچا، ما وصل بعد وہ ابھی تک نہیں پہنچا، لم یصل وہ نہیں پہنچا۔ المدیر، حل حضر المدیر، کیا ناظم آیا یا حاضر ہوا، ما حضر وہ نہیں آیا، لم یحضر بعد وہ ابھی تک نہیں آیا۔ المدیرۃ، حل وصلت المدیرۃ، کیا ناظمہ پہنچی، ما وصلت بعد وہ ابھی تک نہیں پہنچی، لم تصل بعد وہ نہیں ابھی تک نہیں پہنچی۔ المسئول، نگران مرد کو کہتے ہیں۔ حل حضر المسئول، کیا نگران آیا، ما حضر وہ نہیں آیا، لم یحضر بعد وہ ابھی تک نہیں آیا۔ المسئولۃ، نگران عورت۔ حل وصلت المسئولۃ، کیا نگران عورت پہنچی، ما وصلت بعد وہ ابھی تک نہیں پہنچی، لم تصل وہ نہیں پہنچی۔ الطلاب، آگے الطلاب یہ جمع ہے، تو شروع میں بتایا تھا کہ جب فاعل لفظوں میں ہو، وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تو فعل کو ہم نے واحد ہی ذکر کرنا ہے، بس تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم شروع میں جملہ بنائیں گے، حل حضر الطلاب، کیا طلباء آئے، اور آگے دوسرے جو جز ہے وہاں پر ہم جب جائیں گے تو فاعل لفظوں میں نہیں ذکر کریں گے، تو اس لیے وہاں پر ہم فعل کو پھر فاعل کے مطابق جمع ذکر کریں گے۔ ما حضروا بعد، وہ ابھی تک نہیں آئے، لم یحضروا وہ نہیں آئے، یہاں پہ یحضروا بھی اس لیے جمع ذکر کیا ہے۔ الطالبات، حل وصلت الطالبات، کیا طالبات پہنچی، ما وصلنا بعد وہ ابھی تک نہیں پہنچی، لم یصلنا وہ نہیں پہنچی۔ عریف الصف، عریف مانیٹر کو کہتے ہیں، صف کلاس کو کہتے ہیں، درجے کا مانیٹر، کلاس کا مانیٹر۔ حل حضر عریف الصف، کیا کلاس کا مانیٹر آیا، ما حضر بعد وہ ابھی تک نہیں آیا، لم یحضر وہ نہیں آیا۔ اس سے نیچے ہے عریفۃ الصف، وہ آپ نے مذکر اور مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے جملہ ایسے بنا لینا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس سبق کو سمجھیں، مذکر و مؤنث کا خیال رکھیں، انشاءاللہ یہ سبق آسان ہے۔